نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس مہینے کے اندر تمہارے نیکیوں پر مقابلے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ، یعنی شوق ظاہر کرو۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائے کہ تم پر ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ جو کہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، پورا سال ہی اپنے بندوں پر مہربان رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں، بہت ہی زیادہ رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو جب ذات وہ خود ہی بخشنے پر آ جائے اور اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہو جائے تو پھر چاہیے کہ اس کی رحمت سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کو نازل فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر، اور پھر فرمایا کہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو پورا سال ہی غفار ہیں، غفور ہیں، بخشنے والے ہیں۔ پورا سال جب بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذات پہلے سے ہی بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے معاف فرما دیں۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے سے جرم ہو گیا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، تو اب یہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رب غفار ہے، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ تو میرے بندے نے مجھے غفار سمجھ کر، مجھے معاف کرنے والا سمجھ کر مجھ سے معافی مانگی ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ تو پورا سال یہ معاملہ رہتا ہے کہ جو بھی آدمی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ تو پورا سال ہے۔ تو اس مہینے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال یہ فرما رکھا ہے کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ فرمایا کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں، فرمایا کہ میں قریب ہوں، فرمایا کہ میں دور نہیں ہوں، میں اپنے بندوں کے سوال کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قبولیت کے انداز نرالے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی بہتری کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی بہتری کس چیز کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتے ہیں۔ تو یہ تو پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ رہتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر تو بطور خاص ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں چاہیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے
زیادہ سے زیادہ آدمی تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور خواہ تنہائی کے اندر ہو خواہ مسجد میں ہو، جیسے بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، خوب راز و نیاز کی باتیں اس مہینے کے اندر کرنی چاہیے، اور آدمی کوشش کرے کہ رونا آئے تو بہت بہتر، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم آدمی رونے والوں کی شکل ہی بنا لے، اور آدمی کو اگر رونا نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، جس کو کسی نے کہا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ہنسو تھوڑا اور تم روو زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، تمہارا فائدہ اس بات کے اندر ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا ہنسنا کتنا ہوتا ہے اور ہمارا رونا کتنا ہوتا ہے، تو چاہیے یہ کہ ہنسنے سے زیادہ ہمارا رونا ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باوجود اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، آپ معصوم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے جگہ جگہ قرآن پاک میں کہ دیکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اتنا زیادہ غمگین ہو کر رو رو کر کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے ذرا کم رویا کرو، کم گڑ گڑایا کرو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بہت کم تھے اور روتے بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور مشورہ اور ترغیب بھی یہی ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقابلے کو دیکھتے ہیں۔ لوگ دنیا داری کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر، کہ میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، میرا بنگلہ اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا بزنس اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ کاش کہ ہم نیکی کے اندر مقابلہ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقابلے کو فرمایا دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ اس انسان کو پیدا نہ کرو، دیکھو یہ تو نیکیوں کے اندر مقابلے کر رہے ہیں کہ اگر فلاں نے 5 پارے پڑھے ہیں تو میں روزانہ 10 پارے پڑھوں گا، وہ اگر 10 پڑھتا ہے تو میں 15 پڑھوں گا، میں 20 پڑھوں گا، میں اس سے زیادہ نیک اعمال کے اندر آگے بڑھوں گا۔ فرمایا کہ نیکیوں کے اندر جو مقابلہ ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پھر فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ تم جو کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر، دیکھو آج انسان کس قدر نیک اعمال کے اندر مقابلے کر رہا ہے۔ لیکن یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر کھپانا پڑے گا۔ جیسے کہا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو جب آدمی اس میں محنت کرے گا تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔